الرحمن الرحیم۔ نرود استعمال کرنے میں غسل کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں ہے کہ آج کل عورت سے جماع کے وقت بعض لوگ نرود کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے استعمال کی صورت میں غسل واجب ہوگا، اور اگر بغیر ضرورت شرعی کا ایسا کیا گیا یعنی نرود استعمال کیا گیا تو گناہ بھی سخت ہوگا۔ آگے ہے شہوت انگیز اسباب سے منی کا نکلنا۔ مسئلہ: جماع کے علاوہ دوسرے شہوت انگیز اسباب سے جو منی نکلتی ہے اس کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ اچھل کر عضو مخصوص کی راہ سے منی خارج ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہمکنار ہوا، چھیڑ چھاڑ کی، اور ایسی حالت میں بغیر دخول کے یعنی صحبت کے بغیر ہی منی نکل آئی تو غسل واجب ہوگا۔ اور یہ مسئلہ بتایا جا چکا ہے کہ عضو مخصوص کے داخل کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے۔ اور شہوت سے مانی خارج ہونا اس وقت تسلیم کیا جائے گا جبکہ منی کا اپنی جگہ سے جدا ہوتے وقت لذت محسوس ہوئی۔ لہذا اگر منی لذت کے ساتھ اپنی جگہ سے حرکت میں آئی اور اسے نکلنے سے روک لیا گیا لیکن بعد میں وہ بغیر لذت کے نکلی تو بھی غسل واجب ہوگا، لیکن یہ جب ہی واجب ہوگا کہ منی اپنی جگہ سے نکل کر عضو مخصوص سے خارج بھی ہوئی ہو۔ پس اگر اپنی جگہ سے حرکت میں آ گئی لیکن عضو مخصوص سے خارج نہیں ہوئی تو غسل واجب نہ ہوگا۔ مسئلہ: جماع وغیرہ سے یعنی صحبت، بیوی سے ملنے سے کسی قدر منی نکلی اور پیشاب کے بغیر یا اتنا عرصہ توقف کیے بغیر کہ بقیہ منی خارج ہو جاتی، غسل جنابت یعنی ناپاکی کا غسل کر لیا، اور غسل کے بعد اسی حال میں باقی منی نکلی، لذت کے ساتھ نکلی ہو یا بغیر لذت کے، تو ایسی صورت میں دوبارہ غسل کرنا واجب ہے۔ رہا اس منی کا مسئلہ جو بغیر لذت کے خارج ہوئی ہو، مثلا ریڑھ پر کوئی چوٹ لگی اور منی نکل آئی، یا کوئی ایسا مرض لاحق ہوا کہ منی بغیر لذت کے نکلی تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ مسئلہ: پیشاب کے بعد نکلنے والا مادہ اگرچہ وہ منی ہو مگر بلا شہوت نکلے تو غسل فرض نہیں ہوتا۔ مسئلہ: یہ غلط مشہور ہے کہ صحبت کرنے کے بعد جب تک پیشاب نہ کرے گا پاک نہ ہوگا۔ صحبت کرنے کے بعد غسل کرنا البتہ فرض ہے، پیشاب کرنے پر پاکی کا دار و مدار نہیں ہے۔ البتہ صحبت کے بعد پیشاب کرنے سے امراض دور ہو جاتے ہیں اور مزی و منی کی بھی صفائی ہو جاتی ہے۔ تو محترم بھائیو، اس کے بعد میں ایک ساتھ سونے میں غسل کس پر فرض ہے یہ ویڈیو لے کر آؤں گا، تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔